معزز سامعین گرامی قدر، رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھ رہے ہیں، اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت ام مالک انصاریہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی کی ایک تھیلی تحفے میں بھیجی۔ گھی کی تھیلی جب تحفے میں بھیجی تو اس کے بعد کچھ وقت گزر گیا، کچھ ٹائم گزر گیا، میں نے اپنی تھیلی واپس منگوانے کی چاہت اور خواہش ظاہر کی۔ جب مجھے بلال نے وہ تھیلی واپس پکڑائی تو جس طرح دیتے وقت اس تھیلی میں گھی پورے کا پورا موجود تھا، اسی طرح وہ تھیلی گھی سے بھری ہوئی تھی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئی، اے اللہ کے رسول، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے، میں نے کیا جرم کر دیا کہ میرے تحفے کو آپ نے قبول نہیں کیا، اور آپ تو تحفوں کو قبول کرنے والے ہیں۔ آج میں نے گھی کا تحفہ بھیجا، اور اس دور میں گھی کا تحفہ بڑا اچھا تحفہ سمجھا جاتا تھا۔ آج تو ہے جو مہنگائی کی صورتحال ہے، اب تو گھی کا تحفہ آج بھی بڑا قیمتی اور نایاب ہو گیا ہے۔ گھی کا تحفہ بھیجا تھا، آپ نے قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال کو بلاؤ۔ بلال، کیا ماجرا ہے؟ ام مالک انصاریہ کیا فرما رہی ہیں؟ بلال نے کہا اللہ کی قسم، تھیلی کو اس طرح نچوڑا تھا کہ شرم آنا شروع ہو گئی تھی، تھیلی میں ایک قطرہ باقی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے کہ آپ نے ہمیں تحفہ دیا، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے آسمان کی بلندیوں سے آپ کی تھیلی کو اسی طرح بھرا ہوا آپ کو لٹا دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، اسے انجوائے کیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک مرتبہ واقعہ نہیں ہوا، بڑے متعدد واقعات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ ایک انصاری کے باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے۔ وہ انصاری صحابی بیچارہ تھکا ہوا، کمر کو پکڑے ہوئے، بڑا نڈھال۔ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول ٹھیکہ کر لیا ہے۔ کس چیز کا؟ پورے باغ کو پانی لگاؤں گا اور اجرت طے کر لی ہے۔ باغ بہت بڑا ہے، باغ بہت بڑا ہے، اللہ کے رسول ٹھیکہ تو کر لیا، مزدوری نہیں۔ جیسے آج کل کئی مرتبہ ٹھیکہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام کر دوں گا، بیچاروں کو، مزدوروں کو اگر دیہڑی نہیں مل رہی وہ کچھ کم قیمت پہ بھی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے ٹھیکہ تو کر لیا ہے، اب کمر تھک چکی ہے، باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے، بھرنے کو آ نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا 100 کھجوریں جو تجھے اجرت ملنی ہے، وہ ان میں سے 100 کھجوریں مجھے دے گا؟ اللہ کے رسول، آپ کے لیے تو تن من دھن ہر چیز۔ نہیں، ویسے نہیں لوں گا، میں تیرے ساتھ تعاون کرتا ہوں اس باغ کو سیراب کرنے میں، اس کی اجرت تیری میری 100 کھجور طے پا گئی۔ یہاں سے ویسے فقہ کا یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی ٹھیکے پہ کام لے اور آگے کسی کو ٹھیکے پہ دے دے، یہ بھی جائز ہوتا ہے، چاہے اس کو وہ کم قیمت پہ دے اور اس کے اندر اپنا مارجن پروفٹ رکھ لے، جائز، حق حلال کا تو یہ جائز ہے فقہی اعتبار سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اس کی پوری اجرت کا ٹھیکہ نہیں تھا کیا، کیا کیا؟ مجھے تو 100 کھجوریں دے دے۔ تو یہاں سے فقہ کے اندر معیشت کے حوالے سے بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے، خیر وہ اس کا ضمنی طور پہ میں نے آپ کے سامنے اشارہ کر دی ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول 100 کھجوریں آپ کی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول، وہ انصاری جو پانی لگا لگا کے تھک گیا اور باغ شراب نہیں ہو رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی کا پکڑا، بسم اللہ پڑھ کر اس کو جھکایا اور باغ کے اندر پانی لگانا شروع کر دیا۔ وہ انصاری صاحب بھی حیران رہ گیا، لوگ حیران و ششدر رہ گئے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اگر آج کے مفہوم ہے نا، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر ایک ٹیوب ویل چل رہا ہو تو وہ کتنا بڑا باغ بھی ہو تھوڑی دیر میں اسے سیراب کر دے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول جھکایا، پانی اس قدر تیزی سے نکلنا شروع ہو گیا کہ پورے کا پورا باغ سیراب ہو گیا، اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ سیلاب آ جائے گا۔ پھر میں نے رسول اللہ ایک ڈول پانی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاوضے میں 100 کھجوریں دی۔ اب قربان جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے اس کے ساتھ دل لگی کی، اپنے صحابی کے ساتھ بارگیننگ کر کے معاوضہ طے کیا، صحابہ کو بلایا، اس 100 کھجوروں میں سے 20 صحابہ کو کھجوریں کھلانا شروع کر دی۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو اپنے صحابی کو کہا انصاری صحابی گن لے
100 की 100 पूरी बाकी हैं, जा तुझे वापस इनायत करता हूं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनगिनत मौजज़ात कि जिनको देख के ईमान बढ़ जाए। और ये जो बातें हैं ये सिक्का संदों के साथ हम तक पहुंची हैं। अगरचे हमने ऐनी मुशाहिदा नहीं किया, लेकिन हमें इन रवायात के ऊपर उसी तरह एतमाद और यकीन है, क्योंकि वही की दो ही किस्में हैं, एक कुरान है, एक हदीस है। और ये हदीस की जो सिलसिला और सनद आपके सामने जब आ जाए सही सनद से हो, तो आप के ऊपर लाजिम है आप उसके ऊपर वैसे ही यकीन करें जैसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। यही ईमान बिल गैब है, इसी की फजीलत है। यही वजह इस उम्मत के ऊपर जो खसूसियात है ना, इस उम्मत की जो बरतरी है कि इन्होंने मौजज़ात को सुना है। अगरचे कुरान पाक जैसे मौजज़े को देखा भी है, पढ़ा भी है, लेकिन हमने सुना, ईमान लेके आ गए। हमने मूसा की उम्मत की तरह हर रोज एक नए मौजज़े का मुतालबा नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो मौजज़ात बपा हो गए, बरपा हो गए, हमें उनके ऊपर कामिल यकीन एतमाद है। उम्मे वर्का बिन नौफल बिनते नौफल खुद बयान करती हैं और फिर हदीस का एक टुकड़ा खुद बयान किया, बाकी दीगर साहबा ने बयान किया। अल्लाह के रसूल आप मैदान बदर में जा रहे हैं, मुझे भी साथ ले जाइए। सुभान अल्लाह। आज हमारे मर्दों का आलम क्या है? जिद्दोजहद, जिहाद तो बड़ी दूर की बात है, जिद्दोजहद के लिए, स्ट्रगल के लिए, मेहनत के लिए किसी जवान को तैयार करना हो बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी जोर लगाना पड़ता है, बड़ा मोटिवेट करना पड़ता है। और उस दौर की सहाबियात के ऊपर कुर्बानियां कह रही हैं कि मैदान बदर में जा रहे हैं, मुझे भी साथ लेते जाइए, शायद अल्लाह ताला मुझे भी शहादत से सरफराज कर दे। ये ख्वाहिश है, ये दिल में आरज़ू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए और आपके सामने ये बात रखी है कि पेशीन गोई का बाब भी मौजज़ात का बाब होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, उम्मे वर्का बिनते नौफल आप अपने घर में ठहरिए, अल्लाह ताला आपको शहादत की मौत आपके घर में अता कर देगा। फिर हुआ क्या? उम्मे वर्का बिनते नौफल ने एक गुलाम मर्द और एक गुलाम औरत जो उनकी गुलाम थी, उनको कहा जब मैं फोत हो जाऊंगी तो मैंने तुम दोनों को आज़ाद किया। ये भी मुकातबत की मुख्तलिफ किस्में हैं फिका के अंदर, वो भी एक लंबी चौड़ी बहस है। इसके अंदर उन्होंने आज़ादी की शर्त क्या लगाई? जैसे ही मैं फोत हो गई तुम दोनों आज़ाद हो। अब उन दोनों के दिल में लालच आ गई, उन्होंने उम्मे वर्का बिनते नौफल को उसी रात शहीद किया। जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मशहूर हुई ना, तो हजरत उमर कहा करते थे, आओ जिंदा शहीदा की जियारत करके आए। साहबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर इस तरह यकीन होता था कि ये उम्मे वर्का बिनते नौफल, इनका ये एजाज है कि सहाबा इनके घर में जाया करते थे और कहा करते थे ये जिंदा शहीदा हैं, इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत का एजाज दे दिया। अब मुमकिन नहीं है कि ये शहीद ना हो, और वजह शहादत ये बनी, उस गुलाम और उस औरत ने इस लालच में आके कि जैसे ये फोत हो जाएंगी तो हम आज़ाद हो जाएंगे, एक रात उनको शहीद कर दिया। और इस्लामी फ़िक़ा के अंदर ये आपको पता है हदीस मारूफ है, किस हवाले से भी दीगर इसके अंदर से भी मसाइल निकलते हैं। एक मसला ये भी है कि हज़रत उमर ने कहा था कि उस औरत को गुलाम और उस मर्द गुलाम को पकड़ के लाओ। जब उनको पकड़ के लाया गया, फ़िक़ा का जो बाब इस हदीस से निकलता है वो ये है, हज़रत उमर ने ये पहले दो, यानी एक मर्द और औरत थे जिनको मदीना मुनव्वरा के अंदर गर्दन काटने की बजाय क्या किया था? सूली पे लटका दिया था। गोया इस्लामी फ़िक़ा के अंदर किसी जुर्म की संगीनी को देखते हुए मसलूब कर देना, सूली पे टांग देना, लोगों के लिए निशाने इबरत बना देना, यह जायज़ है। और ये वो पहले दो हैं जिन्हें मदीनातुर रसूल के अंदर फिर हजरत उमर ने इस जुर्म की पदाश के अंदर सूली पे लटका दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो पेशीन गोइयों का बाब है, ये भी एक बड़ा तवील बाब है, लेकिन चंद एक आपके सामने रखते रहते हैं कि जज्बात को, ईमान को जला बख्शी जाए और ईमान तरोताज़ा हो जाए। वो जो गुर्बत और अफलास का दौर था, जिस दौर में आपको पता सुहैब रूमी को कफन के लिए पूरा कपड़ा मुयस्सर नहीं, साहबा दफन होने के लिए 3-3 चादरों की बजाय एक-एक चादर में दफन हो रहे हैं, कुरानदादी हो रही है। उस दौर में
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حضرت علی کی معروف حدیث ہے، کیا کہا تھا؟ ایک وقت آئے گا، اس وقت صحابہ کے لیے یہ بات کتنے اچنبے کی ہوگی، آج تو ہمارے لیے اچنبے کی نہیں ہے. ایک وقت آئے گا میری امت کے حالات ایسے ہوں گے کہ اگر چاہیں گے تو صبح کے وقت ایک سوٹ پہنیں گے اور شام کے وقت دوسرا سوٹ بھی ان کو میسر ہوگا. ایک وقت آئے گا، آج وہ وقت ایک سوٹ، کئی سوٹ آپ چاہیں تو ایک دن میں بدل سکتے ہیں. اور ساتھ میں دوسرے لفظ کیا کہے تھے؟ کہا تھا جس طرح کعبے کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور کعبے کا غلاف بدلا جاتا ہے عزت اکرام کی وجہ سے، ایک وقت آئے گا میری امت کے اوپر ایسی فراوانی ہوگی کہ وہ اپنی کھڑکیوں کے اوپر پردوں کو ٹانگا کریں گے. ہر مسلمان گھر کے اندر جس طرح غلاف کعبہ تم لٹکاتے ہو ایک عمارت کو تعظیم اور ایک عمارت کو احترام بخشنے کے لیے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گھروں میں ایسی فراوانی کر دے گا کہ کوئی گھر پردے سے خالی نہیں ہوگا. خوبصورت مزین پردے ان کی کھڑکیوں کے اوپر لٹکے ہوں گے. بتائیے وہ دور آ گیا کہ نہیں آیا؟ ہمیں پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں کی، ہمیں ان کے اوپر یقین نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی متعدد پیشین گوئیاں کی ہیں جو آج سچی ثابت ہو چکی ہیں، لیکن ہمارا ایمان نہیں بڑھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تقدیر کو جھٹلانے والے بدبخت پیدا نہیں ہوں گے. بتائیے آج کیا نہیں ہوتا؟ اگر میں یوں کر لیتا تو یوں نہ ہوتا. ٹھیک ہے تدبیر کا باب ہے، لیکن تقدیر کا ایمان کہاں گیا؟ تقدیر کے اوپر سے ایمان آج اگر حقیقت پسندی سے تجزیہ کیا جائے تو جو بندہ آج معاشرے میں اسلام پسند نہیں ہے، اللہ کی قسم تقدیر کا منکر ہو چکا ہے. تقدیر سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے. جو انسان چاہے گا وہی ہو جائے گا. تقدیر کا اچھی بری تقدیر معاذ اللہ. اب کیا کہا جائے، اب یہ لبرل سیکولر لوگ ہیں، یہ کیسی کیسی نکمی نکارہ باتیں کرتے ہیں اور تقدیر کا کلی طور پہ انکار کر دیتے ہیں. اور پیشین گوئیوں کے باب کے اندر بعض واقعات، یہ تو ایک عمومی بات رسول اللہ نے کی نا، جس طرح بعض شخصیات کا نام لے کے کہا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا میرے بعد سب سے پہلے میری وہ بیوی مجھے آ کے ملے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. یہ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی. جنہوں نے نہیں سنی، میرے بعد یعنی میں جب فوت ہو جاؤں گا تو سب سے پہلے جو بیوی میرے پاس یعنی دنیا سے واپس بلا لی جائے گی وہ ہوگی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہے اور امہات المومنین بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امہات المومنین میں بڑا معروف تھا. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی پیمائش کیا کرتے تھے کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں یا کسی کے لمبے ہو تو نہیں گئے. تو ہم نے کیا دیکھا، حضرت سودا کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں. تو ہم یہ سمجھنے لگے کہ حضرت سودا سب سے پہلے فوت ہوں گی. لیکن جب زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہو گیا تو ہمیں سمجھ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لمبے ہاتھ کا مطلب کیا تھا. اس کا مطلب یہ تھا میرے پاس سب سے پہلے وہ بیوی آئے گی جو اپنے ہاتھوں کو کھول کر انفاق فی سبیل اللہ سب سے زیادہ کرتی ہوگی، جس کے ہاتھ دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوں گے، جس کے ہاتھ سب سے زیادہ عطا کرنے میں لمبے ہوں گے. کہا زینب فوت ہوئی تو ہمیں سمجھ آ گئی، اوہو اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ سخی ہوگی وہ سب سے پہلے میرے پاس آئے گی. اور حضرت فاطمہ کا مشہور واقعہ غیر معروف بھی نہیں ہے. آپ سب کو یہ واقعہ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، رونا شروع کر دیا. پھر ایک بات کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا شروع کر دیا. ماں عائشہ نے پوچھا بیٹی یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا باپ کا راز کبھی نہیں کھولوں گی. دنیا سے چلے گئے تو ماں عائشہ نے کہا ہے میری بیٹی اب تو وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب بتا دو کہ کیا معاملہ ہے. تو کہا اس وقت میرے ابا جان نے مجھے کہا تھا میں دنیا سے جانے والا ہوں. سبحان اللہ، میں دنیا سے جانے والا ہوں. اور میں تجھے ایک بات بتلاؤں، جب آپ نے یہ الفاظ کہے تھے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میرا باپ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے. میرے بھائیوں
وہ فلسفے کہاں گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی موجود ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ بیٹی فاطمہ تو باپ کی جدائی میں رو رہی ہے، اگر دنیا ہی میں ملنا ہوتا اسی دنیا میں تو بیٹی سے نہ ملتے، ابو بکر عمر سے نہ ملتے۔ 400 سال بعد ایک بندہ اٹھا، اس نے دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے جی بالمشافہ۔ اس کے بعد یہ صوفیاء کا اور یہ سلسلہ چل نکلا۔ یہاں پہ حضرت فاطمہ زارو کتار رو رہی ہیں کہ میرے باپ دنیا سے چلے جائیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا بابا نے، فاطمہ سب سے پہلے تو مجھے آن کے ملے گی، اور پھر یہ بھی کہا تھا جب میں غم کی شدت میں مبتلا ہو گئی تو مجھے کہا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے، تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ کہا میں ہنسنا شروع ہوگی، مسکرانا شروع ہوگی خوشی سے۔ حضرت فاطمہ 6 ماہ بھی رسول اللہ کی جدائی کے غم کو برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ یہ پیشین گوئیوں کے باب اس قدر طویل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک ایک بات بھی اگر مان لی جائے تو ایمان مستحکم پکا پختہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم اگر ایمان کی خواہش کرنے والے ہوں تو پکا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان قریب تم مصر کو فتح کرو گے۔ ایمانداری سے بتلائیے وہ مفلوق الحال اس وقت کی قوم یہ سوچ سکتی تھی ہم مصر کو فتح کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مصر کو فتح کرنے کی پیشین گوئی نہیں تھی کی، بلکہ آداب بھی بتلا دیے۔ کیا کہا؟ ان قریب تم مصریوں کے اوپر غالب آ جاؤ گے اور مصر کو فتح کر لو گے۔ میرے صحابہ یاد رکھنا، جب تم مصریوں کو فتح کرو تو ان کے ساتھ تمہارے نبی کی رشتہ داری بھی ہے اور وہ تمہارے ذمہ بھی ہیں۔ ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی قوموں کے بارے میں وصیت کی اور مصریوں کے ساتھ خاص وصیت کی کہ میری ان کے ساتھ رشتہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی کو بھول جانے والوں، ایمانداری سے ذرا اس ایک جملے کے اوپر ہی غور کر لو۔ میری مصریوں سے رشتہ داری ہے، کون سی رشتہ داری ہے بتائیے؟ محدثین نے لکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں ہاجرہ کا ذکر کیا جو مصر سے آئی تھی اور باپ ابراہیم سے بیاہی گئی، اس رشتہ داری کا ذکر کیا۔ یا دوسری رشتہ داری کون سی تھی؟ ماریا قبطیہ مصر سے آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ دونوں رشتوں کو دیکھیے، دونوں رشتوں کے اوپر غور کیجئے۔ کون سے رشتے ہیں؟ سسرالی رشتے ہیں، سسرالی رشتہ داری ہے۔ آج سسرالی رشتہ داری بیوی پاؤں کی جوتی ہے، اور سسرالی رشتہ دار کیا ہوتے ہیں انسان کے، ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اتنا عظیم ہے کہ اس کے اوپر مستقل کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بات کو سمیٹتا ہوں۔ عمر بن العاص، ان کی قیادت میں مصر فتح ہو گیا۔ جب مصر فتح ہو گیا تو مسلمانوں کا ایک عام اصول تھا، اتنا جزیہ، اتنا ٹیکس ہے، آپ کے یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ایک معاملات جو معاشرے کے اندر رائج تھے اس سے مختلف سلوک ہونا شروع ہو گیا مصریوں سے۔ آپ اس علاقے کے عامل تھے جی، آپ اس علاقے کے گورنر ہیں۔ آپ اس علاقے کے عامل تھے جی، آپ اس علاقے کے گورنر ہیں۔ آپ کو جزیے میں تخفیف کر دی جاتی ہے، آپ کا ٹیکس ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے مصریوں نے سوچا یار یہ کیسی قوم ہے جنہوں نے ہمارے پر فتح بھی پالی ہے اور ہمیں یہ ریلیکسیشن دیتے جا رہے ہیں، جنگ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور فتح کی کس وجہ سے ہے؟ آئے کیوں ہیں؟ غلبہ کیوں لیا جی؟ معافی کری جا رہے ہیں، عطا ہی کری جا رہے ہیں۔ عمر بن العاص نے کہا یہ نہ سوچنا کہ ہم فاتح نہیں ہیں، ہم حاکم نہیں ہیں، ہم غالب نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم تم سے یہ نرمی کا سلوک اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں وصیت کی ہے کہ تم مصر کو فتح کرو گے اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ 2 لاکھ پادری ابو مریم اور دوسرے پادری کو خبر ملی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصریوں کے بارے میں آ کے یہ بات کہی ہے۔ عمر بن العاص اور بعض روایات کے اندر دیگر صحابہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے جو ادھر حاکم تھے۔ کیا واقعی آپ کے نبی نے یہ بات کہی تھی کہ مصر فتح ہوگا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ وہ میرے رشتہ دار ہیں چاہے سسرالی کیوں نہ ہو؟ کہا اللہ کی قسم یہ حدیث تو ہمارے نبی کی ہمارے صحابہ میں معروف ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، اور تمہارے ساتھ اسی لیے حسن سلوک کیا جا رہا ہے۔ پھر وہ لاٹ پادری کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ،
میں پھر گواہی دیتا ہوں کہ اتنی خوبصورت اور عمدہ وصیت اللہ کے رسول اور پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. بتائیے، ہزاروں عیسائی، ہزاروں صحیح سند کے ساتھ ہزاروں عیسائیوں نے رسول اللہ کی اس ایک حدیث کو سن کر اس وقت مصر میں اسلام کو قبول کر لیا. اور آپ حیران رہ جائیں گے دیگر فتوحات کے اندر یورپ میں ویسے مسلمانوں کی یہ عادت رہی ہے کہ جہاں پہ فتوحات ہو جائیں وہاں پہ اس کے بعد فتح تو تلوار سے ہی ہوئی ہے. یہ بھی ایک خام خیالی ہے گی فلاں جی تبلیغ، ٹھیک ہے تبلیغ کی ایک اہمیت ہے، لیکن فتوحات کے بعد مسلمانوں نے کبھی ظلم نہیں کیا. اور اس وجہ سے آپ نے ہندوستان کے اندر بھی دیکھا اگر غاصب ظالم ہوتے تو پورے ہندو مسلمان ہو جاتے، جبر نہیں کیا. لیکن آپ حیران رہ جائیں گے چند فتوحات جن میں یہ مصر بھی شامل ہے کہ یہاں پہ فتوحات کے بعد دیگر باقی مذاہب باقی نہ رہ سکے. یورپ میں رہے ہیں، اسپین میں رہے ہیں، اندلس میں رہے ہیں، لیکن یہاں پہ مسلمانوں نے اپنے رسول کے فرمان کی حیا کرتے ہوئے ایسا معاشرہ قائم کیا کہ سارے کے سارے غیر مسلموں نے تقریباً چند سالوں کے بعد اسلام کو قبول کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے بہت سی پیشین گوئیاں انشاءاللہ وقت آئے گا، اور کوشش تو یہ تھی کہ یہ معجزات کا باب جلد از جلد سمیٹا جائے. لیکن اللہ کی طرف سے جب انسان کوئی موضوع بیان کرنے لگتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تو اس کی دیگر جہتیں اور احادیث سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بیان اور جمعے کچھ زیادہ ہو گئے ہیں. لیکن کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس موضوع کو بھی وائنڈ اپ کیا جائے. لیکن میرے بھائیوں، ایک بات آج جو میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ تو معجزات کا باب ہے، اور معجزات کے علاوہ رسول اللہ کی حرمت اور عصمت کے حوالے سے گزشتہ جمعہ اور اس سے گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھی تھی. آج بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ ہندوستان جس کے خلاف پورا مسلمان معاشرہ کھڑا ہو گیا، اس عورت کو، اس پورے کی پوری جماعت کو گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر دیا گیا کہ انہوں نے ہمارے نبی کے خلاف ہردہ سرائی کی ہے. سب سے پہلے ایک ملک ایران ان کی حمایت میں کھڑا ہوا کہ اگر عرب تمہیں پٹرول نہیں دیں گے تو میں تمہیں تیل دے دوں گا، معاذ اللہ. اور اس ایرانی وزیر کے بیان کے بعد پاکستان سے ایک رافضی نمائندہ جہلم کا مرزا، پورے دنیا کے اندر اس عورت کی مذمت کی گئی. نور پور شرما کے بیان کی پوری دنیا کے مسلمانوں نے مذمت کیا، پوری دنیا کے مسلمانوں نے، حکومتوں نے. پہلا موقع آیا، عربوں نے پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے مسلمانوں نے ایک موقف اختیار کیا. وہ جہلم کا مرزا، جس کو آپ مرزا جہلمی کے نام سے جانتے ہیں، وہ اٹھا، اس نے بیان دیا کہ نور پور شرما نے جو توہین رسالت کی ہے اس کے اندر مجرم مسلمان ہے، معاذ اللہ. یہ کیسا بدبخت آدمی ہے، یہ کیسا بے ایمان ہے، یہ کیسا ظالم ہے. کہنے لگا کہ جی نور پور شرما کا وہ جو پروگرام ہے آپ دیکھیں. اور واللہ میں نے نہیں تھا دیکھنا، میرے اندر یہ اپنی اپنی کفیات کی بات ہوتی ہے، میں سن لیتا ہوں لوگوں سے، لیکن میرے میں یہ برداشت نہیں ہوتی کہ میں دیکھ سکوں. لیکن اس بدبخت کی گفتگو کے بعد میں نے دیکھ بھی لیا، اور یہ اتنا بڑا جھوٹا اور کذاب ہے. اس نے کلپ بنایا ہے کہ آپ وہ پروگرام دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ مسلمانوں نے ہندو مذہب کی توہین کی تھی، اور نور پور شرما نے ریبٹل کے طور کے اوپر، جواب کے طور کے اوپر، الزام کے طور کے اوپر یہ باتیں کی ہے. جب آپ کسی کے مذہب کو چھیڑیں گے وہ آپ کے مذہب کے اوپر حملہ کرے گا. یہ ایسا بدبخت ہے. اس کی ترجمانی کرنا شروع کر دی. اس کی ترجمانی کس کی؟ نور پور شرما کی. میں نے پورا پروگرام دیکھا. اللہ کی قسم کسی مسلمان نے نور پور شرما کو اکسانا تو دور کی بات ہے، رائی برابر بھی نہیں چھیڑا، اور نہ کسی نے ہندو مذہب کی رتی برابر توہین کی. یہ اس قدر جھوٹا ہے، یہ اس قدر کذاب ہے، یہ اس قدر دجال ہے. اس کو پہلے یہ صحابہ کی عصمت کے اوپر حملہ آور ہوا، اب یہ بتائیے پھر ہم کہتے ہیں رافضی ہے، بے ایمان. تو لوگ کہتے ہیں آپ اس کو رافضی کیوں کہتے ہیں؟ امہات المومنین کی توہین ہو چکی، اور یہ وہ توہین کرنے والے کا نمائندہ بن گیا، اور نمائندہ بن کے کہہ رہا ہے. اور یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے، جب بھی اس کو کہا جائے تو نے یہ کہا تھا، اگلے دن کلپ بنا لیتا ہے، میں نے یہ نہیں تھا کہا، میں نے یہ کہا تھا. اس کا سیاق و سباق، جھوٹ کے اوپر جھوٹ. ہمارے ساتھیوں کے اوپر صحابہ سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں.
ہم نے اس کی گرفت کی تو کہنے لگا یہ مطلب نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا، پھر جھوٹ۔ قادیانی جی اہل کتاب سے بہتر ہیں، گرفت کی اور میں نے یہ نہیں تھا کہا، پھر جھوٹ۔ چھڑے حافظ کی کوئی فضیلت نہیں، گرفت کی میں نے یہ نہیں تھا کہا، جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے۔ اور اب اگر اس کی اس موضوع کے اوپر گرفت کی جائے گی کہ تو نے کس بنیاد کے اوپر گستاخ رسول کی ترجمانی کی ہے، اور بنیاد بھی ہمیں پتہ ہے، اس کے جو یوٹیوب لائکس ہیں یا فالوورز ہیں، ہمیں اطلاع ملی ہے اس میں سے بہت بڑی تعداد ہندوستان کے مسلمانوں کی ہے، بس ان کا دل رکھنے کے لیے، بس ان کی سائیڈ لینے کے لیے یہ بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو بھی ریاکشن کہہ رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے اس امت کو نجات دے۔ یہ فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ ایسا فتنہ ہے، یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، یہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کے اندر نکلے، یہ لوگوں عوام کے اندر نکلنے کے قابل نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے چند لائکس ہیں اور چند فالوورز ہیں اور یہ جو چند ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ جو یوٹیوب کے اوپر، شاید یہی کل دنیا، کنویں کے مینڈک کو کنواں ہی پوری کائنات اور پوری دنیا لگتی ہے۔ کنویں کا مینڈک کنویں سے باہر نکلے تو اس کو پتا چلے دنیا کیا ہے۔ یہ ہر وقت صحابہ کی الاف ہردہ سرائی، آج حرمت رسول کے موقع کے اوپر جب امت کے ایک ہونے کا وقت تھا، اس کے اندر بھی اپنے غداروں کو پہچانیے، آپ کی پشت کے اوپر جو چھرا گھونپ رہے ہیں ان کو پہچانیے۔ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔